الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اس نیت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، جو موضوع چل رہا تھا پیری مریدی، اس پر یہ بات بیان کی گئی کہ بیعت کرنا، مرید ہونا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور بیعت کو لے لینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے بیعت لی، وعدے لیے اور بہت ساری باتیں رہیں. بہرکیف آگے کا سلسلہ دراز ہو، اس سے پہلے ایک بار اور جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں باز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، بات یہ چلی تھی کہ کیا عورت پیر بن سکتی ہے؟ تو عورت پیر نہیں بن سکتی. اگر وہ بنے گی تو ایسی صورت میں تباہی آئے گی کہ جیسا کہ کسریٰ کے انتقال کے بعد حاکم اس کی لڑکی کو لوگوں نے بنا لیا، تو حضور نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکومت کرنے والی خاتون ہو. بہرکیف اس کے علاوہ سرکار اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ داعی اللہ مرد ہونا ضروری ہے. یعنی داعی اللہ کا، پیر کا مرد ہونا ضروری ہے. لہذا سلف صالحین سے آج تک نہ کوئی عورت پیر بنی ہے اور نہ کسی آدمی نے کسی عورت کی بیعت کی ہے. لہذا عورت پیر نہیں بن سکتی. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی. اب اس کے بعد معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا ایک آدمی 2 پیر سے مرید ہو سکتا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہیں، کیا ایک آدمی کے 2 والد ہو سکتے ہیں؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا آدمی کے 2 والد نہیں ہو سکتے، والد صرف ایک ہی ہوگا. تو آدمی مرید صرف ایک کا ہوگا. ہاں البتہ اگر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے شیخ کا بھی سلسلہ اس کو فیضان مل جائے، اس کی برکتیں مل جائیں، تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ذہن دیا کہ اگر وہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسری پیر سے چاہتا ہے تو طالب بن سکتا ہے. طالب بنے گا تو اس طریقے سے پیر کا بھی فیضان ملے گا اور پیر کے ساتھ ساتھ جس سلسلے سے وہ طالب ہوا ہے اس سلسلے کے فیضان سے بھی مالا مال ہو جائے گا. اور کبھی کبھی پیر جو ہوتا ہے بس خالی جامع شرائط ہوتا ہے لیکن تقدیروں کو بدل نہیں پاتا، تدبیر نہیں کر پاتا. تو آدمی سوچتا ہے، امیدیں تو اتنی لگا لیتا ہے کہ پیر صاحب سب کچھ ہمارا کر دیں گے، پیر صاحب سب کچھ ہمارا کر دیں گے. انسان نے امید لگا لی ہے. تو اگر ایسی صورت میں پیر کچھ نہیں کرتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جامع شرائط ہونا چاہیے، 4 شرطیں پائی جائیں. حالات فرماتے ہیں اگر وہ نہیں کچھ کرے گا تو اس سے اوپر والے جو تمہارے پیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ضرور تم کو مالا مال فرمائے. اور پیر روحانی ہوتا ہے، روح کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا آپ اپنے والد کی زیادہ عزت کرتے ہیں یا اپنے استاذ کی؟ آپ اپنے والد کی زیادہ عزت کرتے ہیں یا آپ اپنے استاذ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والد پر بھی اپنے استاذ کو فوقیت دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے والد نے میرے جسم کو پیدا کیا اور جسم فنا ہونے والا ہے، میرے استاذ نے میری روح کو سنوارا ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ اسی کو سمجھاتے ہوئے میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے میرے استاذ، سبحان اللہ، پہلے استاذی کو رکھا، میرے استاذ، ماں، باپ، بھائی، بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب آدمی کے دماغ میں خیال پیدا ہوا خالی استاذ کو یاد کر لیا، ماں باپ کو یاد کر لیا، اس امت کو کون یاد کرے گا؟ تو میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام، ہے نا؟ تو استاذ یہ روح کی تربیت کرنے والا، پیر یہ روح کی تربیت کرنے والا، روح کو سنوارنے والا۔ اب کبھی کبھی آدمی پیر سے نہیں مرید ہوتا ہے بلکہ پیر کے وکیل سے مرید ہوتا ہے۔ تو کیا پیر کے وکیل سے آدمی مرید ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص پیر ہے، اس نے کسی کو اپنا وکیل بنا کر کہیں پر بھیج دیا، اب وہ وکیل جس کو بھی مرید کرے گا اپنے پیر کی طرف سے ہی مرید کرے گا۔ تو وکیل مرید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو محرم میں تو ہم تو خوب سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مسلم العقیل کو اپنا وکیل بنا کر کوفہ کے سلطنت پر بھیجا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا وکیل سے بیعت کرنا در حقیقت پیر سے بیعت کرنا ہے، پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دینا ہے۔ اب یہیں پر ایک صبح اور سوال آدمی کے دماغ میں اور پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم مرید ہو رہے ہیں تو کیا ہاتھ دینا ضروری ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہاتھ رکھے بغیر یوں ہی کسی کی بیعت کر لی یا مرید نے پیر نے ایسے ہی اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا تو مرید ہو جائے گا، کیونکہ مرید کا مطلب ہوتا ہے دل سے کسی کو چاہ لینا، اس کے رنگ ڈھنگ میں بس جانا، جیسا وہ ویسا یہ۔ مرید اپنے پیر کا آئینہ بن جائے، مطلب یہ کہ آدمی مرید کو دیکھے تو سمجھ جائے جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ پیر کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہر کبھی اس رنگ میں رنگ جائے، پیر کے رنگ میں رنگ جائے، اس کو جو ہے مرید کہا جاتا ہے۔ اب مرید ہاتھ پر ہاتھ دے یہ ضروری نہیں ہے، چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا جس کو قبیلہ ثقیف کا قافلہ اور وفد کہا جاتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3544، راوی یعلا ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے۔ درود پاک ایک بار اور جھوم کے پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی المی کی والہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قبیلہ ثقیف کے کا وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو ایک مجذوم آدمی، مجذوم جس کو کوڑھ کی بیماری ہو، کوڑھ کی بیماری جب آدمی کو ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ کوڑھ کی بیماری جس آدمی کو ہو جائے آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا آدمی ہے جس کو کوڑھ کی بیماری ہے، جذام کی بیماری ہے، وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام بھیجا، فارسل الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقد بایعنک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہہ دو میرے پاس کیوں آئے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف مت برداشت کرے، چلا جائے، اس لیے کہ میں نے اس کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل فرما لیا۔ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی حلقہ ارادت میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ حضور نے آخر ان کو اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ آقا ہم اسلام میں تو چھوٹ چھات نہیں ہے، لا عدوہ ولا طیرہ، کوئی چھوٹ چھات نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ذرا سے اگر آدمی کے جو ہے کنارے کٹ جاتے ہیں منہ کے تو کہتے ہیں کسی کا جھوٹا پانی پی لیا ہوگا، اس لیے کٹ گئے ہوں گے۔ حالانکہ حدیث پاک دیکھیں مصطفیٰ کریم کیا فرماتے پیارے، مومن کا جھوٹا پینے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے میں شفا رکھ دیا ہے۔ تو یہ کٹنا بٹنا کنارے کی بات ہے، مصطفیٰ نے فرما دیا شفا ہے پیارے، تو مصطفیٰ نے کہا ہمارا ایمان تو مصطفیٰ کے فرمان پر ہے، تو چھوٹ چھات تو نہیں ہے، کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کو قریب کیوں نہیں آیا؟ کہ آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے، مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت برداشت کرو، آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہہ دینا کہ تمہارے نبی نے تم کو اپنی بیعت میں شامل فرما لیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی رحمت۔ لیکن اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دینا کمال کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھائے تھے نا، رکھو بیعت رضوان کے موقع پر۔ اس کے علاوہ ایک شخص جو پہلے جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے جن کا نام ضماد تھا، چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 2008، مشکات حدیث نمبر 5860، چنانچہ آتے عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ضماد مکے میں آئے، مکہ مکرمہ میں جب آئے ضماد، اور ضماد کون ہے؟ وکان من ازد شنوا، یہ قبیلہ ازد شنوا سے ہیں، قبیلہ ازد شنوا کے لوگ بہت لمبے ترنگے ہوتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج پہ میں گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اتنے لمبے لگ رہے تھے جیسے قبیلہ ازد شنوا کے ہوں، یعنی لمبائی کو خالی آقا علیہ السلام نے بتانے کے لیے بتایا۔ اب سوچو قبر تو بس کتنی سینے تک ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لمبائی چوڑائی اور تمام گہرائیوں کو بلند کر دیا کرتا ہے، بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ازد شنوا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے سے لگ رہے تھے۔ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذَا الرِّيحِ، اور ضماد کے بارے میں یہ تھا کہ وہ آسیب سے علاج کیا کرتے تھے، اگر کسی آدمی کو آسیب ہو جائے تو وہ علاج کیا کرتے تھے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور بتا دیں، سواری آنا یہ بہت چل رہا ہے نا، عام طور سے عورتوں کے اوپر بڑی سواری آ جاتی ہے، جو اپنے شوہر کا بوجھ نہیں برداشت کر پاتی، گھر کے کام کو نہیں برداشت کر پاتی، وہ سواری کو لے کے بیٹھی رہتی ہے کہ گھر میں سواری آئی ہے، اور بابا کی سواری معاذاللہ ولیوں کو بدنام کر رہی ہے۔ بس ایک حدیث دیکھیں اور اس بات کو نظر میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب اندازہ لگائے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اگر کسی کے اوپر آدمی جا کے سوار ہو جائے لگ جائے وہ محفوظ رہا؟ کبھی نہیں محفوظ رہا۔ تو اللہ کے ولی کی سواری نہیں آتی، ہاں جن وغیرہ اور شیطان وغیرہ کے سوار ہو جائے وہ الگ میٹر ہے۔ تو وہ آسیب سے علاج کیا کرتے تھے۔ فَسَمِعَا سُفَهَاءَ أَهْلَ مَكَّةَ، اہل مکہ کے بے وقوفوں نے حضور کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو نام ہمیشہ لوگ بگاڑ کر ہی لیتے تھے، کبھی کہتے ہیں مزمم۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار آپ کا نام تو محمد، اللہ کی بارگاہ میں جس کی خوب تعریف کی جاتی ہے، یہ لوگ تو آپ کو مزمم کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کسی مزمم کو کہتے ہوں گے، میرے پروردگار نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، میرے پروردگار نے مجھے محمد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ان کو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ تو ضماد جب آئے
تو انہوں نے کہا لو انی رأیت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، شاید ان سے ملاقات ہو جائے، یعنی حضور سے ملاقات ہو جائے اور میں علاج کروں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر ان کو شفا دے دے۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن کون شفا دے دے؟ زور سے بولے، نکتہ دوں گا یہاں پہ، کون شفا دے دے؟ لعل اللہ یشفیہ علی یدی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر ان کو شفا دے دے۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل رہے، ایسے لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل رہے۔ چنانچہ تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے لکھا، فرماتے جب آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اس زمانے میں بہت سارے قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، ان میں کچھ کوئی ستارہ کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا، اور کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والا، اور کوئی ایسا بھی رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ ایک مانتا رہا، جو اللہ کو ایک مانتا رہا، ان کو توحید پرست کہا جاتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتے رہے۔ انہی میں سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، والد گرامی اور والدہ مالدار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو زماد نے کہا شخاش میں دیکھ لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو میرے ہاتھ پر شفا دے دے۔ اللہ کا کرم، فلقیہ، تو ان کی ملاقات حضور سے ہو گئی۔ سبحان اللہ، کس سے ہو گئی؟ حضور سے ہو گئی ملاقات، خواہش کی ملاقات ہو گئی، اور عرض کرتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج کا ہوتا یہ لونا جو علم سے کورا کہتا، شرک کر ڈالا اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی القی من هذا الریح فهل لک، میں آصف سے علاج کرتا ہوں تو کیا آپ کا علاج کر دوں؟ میں آصف سے علاج کرتا ہوں تو کیا میں آپ کا علاج کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے کہا تو آقا علیہ السلام کی زبان سے کلمات کیا نکل رہے ہیں؟ فرماتے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ لوگ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، بولیں گے نہیں وہی خطبہ حضور سے ثابت ہے، خالی کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے اپنے آپ کو حدیث کا سمجھدار کہتے ہیں، خالی کہتے ہیں کہ خطبہ ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں میاں مطالعہ کرو، دیکھو مسلم کے اندر ایک اور خطبہ مل جائے، آقا علیہ السلام نے ایک اور خطبہ دیا، اور جب یہ خطبہ دیا زماد نے کلمات سنے تو کیا کہتے ہیں؟ زماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، یہ جو کلمات آپ نے کہے ایک بار اور میرے سامنے پیش کریں، مکرر ارشاد جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، ڈبل ارشاد، ایک بار اور پیش فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کر دیا، جیسے ہی پیش کیا پھر انہوں نے کہا ایک بار اور، 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا۔ کون سے کلمات؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ زماد نے جب ان کلمات کو 3 بار سنا تو سننے کے بعد جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، بخدا ابھی تک میں نے بہت سارے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، بہت سارے شاعروں کی باتیں سنی ہیں، اور بہت سارے جادوگروں کے کلام کو سنا ہے، لیکن جو چاشنی اس کلام میں ہے کسی کے کلام میں ایسی چاشنی میں نے نہیں محسوس کی، کسی کے کلام میں ایسی چاشنی مجھے محسوس نہ ہوئی۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، ارے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے زبان تو دور کی بات جس میں جانی نہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کلام کو سنا، جادوگر کو بھی سنا اور کاہنوں کو بھی سنا، شاعروں کو بھی سنا، جو شاعر جمع کر کے پیش کرتے ہیں سب کی باتوں کو سنا ہے، لیکن بلاغت کے اعلیٰ معیار پر اگر کسی کا کلام پہنچا ہے تو وہ آپ کا کلام پہنچا ہوا۔ اتنے متاثر ہوئے، خالی خطبہ ہی تو حضور نے پڑھا تھا، خالی خطبہ آقا علیہ السلام نے دیا، سوچو خطبے کی کیا شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے خطبہ دیا اور اس کے بعد جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ یدک ابایعک علیہ السلام، آپ اپنے دستے مبارک کو میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہونا چاہتا ہوں۔
کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے زمان، آقا علیہ السلام نے ان سے بیعت لے لی اسلام پر۔ معلوم یہ ہوا اگر موقع نہیں ملا، ہاتھ نہیں رکھا مرید نے، پیر کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تو بھی بیعت ہو جائے گی، لیکن اگر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہا ہے تو یہ صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے نا۔ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک معاملہ اور اپنے یہاں آتا ہے کہ آخر مرید ہونے سے کیا ملے گا یار؟ اپنے پیدا ہو سکتا ہے سوال، مرید ہونے سے کیا ملے گا؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ رسالہ قشیریہ کے اندر جو تصوف کا شاندار رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تصوف اگر جاننا ہے صوفی کس کو کہتے ہیں تو شاندار رسالہ ہے رسالہ قشیریہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بڑی بہت ہی زبردست بات ہے اس نے بتائی گئی۔ تو رسالہ قشیریہ کے اندر یہ بھی روایت ملتی ہے، اعلیٰ علی رحمٰن نے فتاوی الرضیہ کے اندر لکھا، فرماتے من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، کوئی رہنما نہیں ہوتا، کوئی استاد نہیں ہوتا، کوئی مربی نہیں ہوتا، تو اس کا شیخ، اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ اس کا شیخ، اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ تو مرید ہو کر کے ہم لوگ یہ بتاتے تھے پیارے تم مرید نہیں ہوتے ہو، تم کو شیطان کی بیعت مبارک ہو، ہم مرید ہو کر کے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے زمرے میں شامل ہو ہے نا۔ ایک اب قرآن سے بھی لے لئے تو بات ہو گئی روایت، اب قرآن سے بھی آنا چاہیے کہ آخر یہ جو آدمی مرید ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے۔ اور یاد رکھیں اس کا بینیفٹ دنیا میں نہیں نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی نظر آئے، دیکھنے میں بھی آیا کہ دنیا میں بہت نظر آتا ہے۔ اب تو دنیا ہی میں نظر آتا ہے، آخرت میں نظر آئے نہ نظر آئے دوسری بات ہے، بینیفٹ تو دنیا ہی میں نظر آتا ہے زیادہ۔ تو بہر کہ اس کا بینیفٹ آخرت میں زیادہ دکھے گا آپ کو۔ کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرماتا ہے ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو ہم کہیں گے سلسلہ در سلسلہ ہوایا بریلی کا چلا، اجمیر معلیٰ سے پہنچا بغداد، اور بغداد سے پہنچا مدینہ۔ ہم کہیں گے سرکار کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے نا۔ ان وسیلوں سے ہم پہنچیں گے وہاں تک، تو وسیلوں سے پہنچیں گے۔ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اسی کو سمجھا رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے دعا کر بول اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ چلا رہا ہے تو وہ چلائے گئے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ چلاؤں گا تو میں ہی، لیکن چلنا تم کو کیسے ہے، سمجھنا؟ چلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ راستہ معلوم ہو چلنے والے کو نہیں معلوم ہو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راستہ تو میں چلاؤں گا، پھر بھی سن لے کس کے راستے میں چلنا ہے۔ بندے بول صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پہ چلا دے جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جس پر تیرا انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے، تو نے بزرگی عطا کی، ان کے راستے پہ چلا دے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن کے راستے پہ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا احسان ہوا۔ کون ہے؟ من النبیین، کہا وہ سارے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام انبیاء پر ہے، وہ صدیقین، صدیقوں پر ہے۔ صدیق جو سچ بولتا ہو، تمام صدیقوں کا سردار صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے پیر کو ایسا مانا، دیکھو پیر ہو تو سرکار جیسا، مرید ہو تو ابو بکر جیسا، پیر ہو تو سرکار جیسا، مرید ہو تو ابو بکر جیسا۔ کہ سرکار نے خالی اتنا کہا ابو بکر مسجد نبی کو بنانا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا ہے، اگرچہ زمین والے خود سے دینا چاہتے ہیں زمین، لیکن اس کی قیمت کو چکتا کرنا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے زمین خریدنے کے لیے، کیونکہ سرکار نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ سارا مال لگا دیا، سب کچھ لگا دیا مصطفیٰ کے نام پر۔ جانتے آقا علیہ السلام نے تبھی تو فرمایا ارے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو دین کے لیے کام کیا ہے ان کا احسان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ روز محشر عطا فرمائے گا۔ کیا شان ملی یار! اسی لیے صدیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء
اب کسی کے یہاں ہو سکتا ہے کوئی آپس میں مٹبھیڑ میں مارا جائے تو شہید ہو جائے، ہمارے یہاں تو شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جاتا ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے اور اپنے جان کی بازی کو لگاتا ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جان کی بازی لگاتا ہے، اس کو ہمارے یہاں شہید کہا جاتا ہے۔ اب کچھ اور لوگ ہوں گے آپس میں مٹبھیڑ کر کے شہید بن جاتے ہیں، شہید ہوتے نہیں بن جاتے، تو ان پر انعام نہیں ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان پر انعام ہے، بنے ہوئے پہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، والصالحین اور نیکوں پر۔ کہا آج کے زمانے میں نیک، کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ماضی قریب کی شخصیت سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے، سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ ابھی یہی پہ ایک بات اور بتا دیں، ابھی پیر اور مرید کے حقوق جب بتائے جائیں گے تو وہاں آئے گی بات کہ یار مرید اگر کسی کو دیکھنا ہے تو امیر خسرو کی زندگی کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، اور پیر دیکھنا ہو تو نظام الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، معلوم ہوگا کہ پیر کیسا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آگے بڑھنا ہے تو دیکھیں پیارے بہت سارے ملیں گے آپ کہ پیر کی شان کو بتاتا ہوا مرید نظر آ رہا ہے، بہر کے تو اب پیری مریدی کا جو معاملہ ہے، تو اگر پیر نہیں کچھ کر پا رہا ہے، اگرچہ جامع شرائط ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپر کے فیضان سے ضرور مالا مال کرے گا۔ تو ہم لوگ جو مرید ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا تسلسل باقی رہے، تسلسل باقی رہے، ہمیشہ سے آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ تو ہم لوگ مرید ہو کر کے بتاتے ہیں انہی حق والوں کی جماعت میں شامل ہو جائے، اور وہ کون سے جماعت؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ حسن اولئک رفیقا، اگر دوست بنانا ہے تو انہی کو دوست بناؤ، دوستی کے اعتبار سے بہتر ہے، تو ان کی معیت مل جائے، ان کا سلسلہ مل جائے، اس لیے بیعت اور پیری مریدی کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے میرا دل تو آج کل کسی پہ جمتا ہی نہیں ہے، اب آدمی کا دل ہے وہ تو کہیں نہیں جم رہا ہے، دل جو ہے نا دل میں جمع ہے، نہ دل میں جمع ہے، کہیں نہیں رہتا دل، اسی لیے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں قلب۔ قلب مانے ہوتا ہے آگے پیچھے ہونے والا، تو دل آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے، پھر بھی نہیں جم رہا۔ کوئی آدمی ہو سکتا ہے بڑا زبردست ہو، بڑا زبردست ہو۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد آئی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ بڑے بھائی امام احمد غزالی بہت زبردست عالم، اور امام غزالی عالم بھی، عالم شریعت بھی، عالم طریقت بھی ہے نا، تو امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو بڑے بھائی صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ ایک دن والدہ سے شکایت کی، کہا میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو والدہ نے کہا جاؤ بھائی نماز پڑھو، بھائی ہے تمہارے۔ آئے نماز پڑھتے رہے، نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد دیکھو دنیا کو سمجھانے کے لیے خالی بات، اللہ کے نیک بندے جو کچھ کرتے خالی دنیا کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں بس، اور نیک ولیوں کی والدہ بھی ولیہ ہی ہوتی ہے، ان کا پیغام بھی زبردست ہوتا ہے۔ تو بھائی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، الحمد شریف کی تلاوت شروع کر دی، امام احمد غزالی پیچھے پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے اچانک نماز چھوڑ کے چلے گئے، گھر میں جا کے بیٹھے، نماز ادا کی، والدہ کے پاس بیٹھے تھے، پیچھے سلام پھیرا، دیکھا بھائی صاحب نہیں دکھ رہے ہیں، گھر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد کیا بات ہے کیوں چلے آئے؟ کہا نماز پڑھا رہے تھے کہ مسئلے نکال رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے کہ مسئلے مسائل نکال رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو والدہ کیا جواب دیتی ہیں، سبحان اللہ، خالی دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ بھائیوں میں گراس نہ ہونے پائے۔ تو والدہ نے کہا ارے وہ نماز پڑھا رہا تھا، مسائل نکال رہا تھا، تو دین کا کام کر رہا تھا، اور تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے بھائی کا عیب نکال رہا تھا۔ کیا زبردست پیغام دیا، کیا زبردست پیغام دیا۔ بہر کہتے اسی لیے فقہا فرماتے ہیں عبادت کرے اگرچہ وہ دکھاوے کی ہو، کیونکہ پہلے دکھاوا ہوتا ہے، اور دکھاوا کرتے 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 آدمی کی عادت بن جاتی ہے، اور جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت سے بھی اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے دکھاوا بھی ہو رہا ہے تو کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اب پیر کے حقوق کیا ہیں مرید کے اوپر؟ تو اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے بہت سارے حقوق گنائے، ان میں سے چند باتیں یہ فتاوی رضویہ مترجم 24واں حصہ، آنکڑا بھی بڑا عجیب ہے، اس کو ڈبل کہہ سکتے ہیں آپ جی، صفحہ 73،
आला अली रहमत रिजवान ने इरशाद फरमाया, पीर के हुकूक मुरीद पर बेशुमार है, शुमार से अफजूल, बहुत ज्यादा है। नंबर 1, मुरीद अपने पीर की खुशी को अल्लाह की खुशी जाने, सुभान अल्लाह, उसकी नाखुशी को अल्लाह की नाखुशी जाने। यानी पीर राजी तो रब राजी। अब अंदाजा लगाओ, पीर की खुशी को रब की खुशी। आला फरमाते हैं, सोचो आला ने पीर किसको माना है? वास्ता तो बहुत सालों का है, लेकिन पीर हकीकत में मुस्तफा करीम को माना है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो पीर की खुशी को किसकी खुशी जाने? जोर से बोले ना बाबा। हाँ, मुरीद होने से पहले 10 बार सोच लेना, हुकूक है, और मुरीद होने में फायदे भी बहुत हैं। आखिरत में इंशाअल्लाह गौसे पाक के गुलामों में हमारा हश्र होगा इंशाअल्लाह। और गौसे पाक ने रब की बारगाह में, जानते, चिल्ला कशी करते हुए, चिल्ला करते हुए, रियाज और मुजाहिदा करते हुए वादा लिया रब की बारगाह, मौला मेरा जो भी मुरीद होगा उसको मौत देना तो तौबा के बाद ही मौत देना, है ना। इसलिए गौसे पाक की बड़ी शान है यार, बहुत मकाम बुलंद है आपका जी। तो पहला हक ये है कि पीर की खुशी को किसकी खुशी जाने। अब सोचो, पीर की खुशी को अल्लाह की खुशी जानना है, पीर की नाखुशी को अल्लाह की नाखुशी जानना है। अब अगर पीर वादा ले रहा है, बेटा बदमज़हबों से बचते रहना, नमाज का एहतमाम करता रहना, रोजा चुगली वगैरह से बचते रहना, तो जाहिर सी बात है पीर की खुशी इसी में है। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने पीर की खुशी को हासिल करने का जज्बा अता फरमाए, है ना, जज्बा अता फरमाए। बहरहाल दूसरा हक क्या है? उसे अपने हक में, दूसरे के हक में नहीं। बोलते ना, मेरा पीर तो मेरा पीर है यार, मेरा पीर तो मेरा पीर। और अगर मैं कहूँ मेरा पीर तो हक है मुझे कहने का, मुझे कहने का तो हक है, क्योंकि मेरा पीर ऐसा पीर जिसने तारीख रकम कर दी है अपनी करामत की, सुभान अल्लाह। कौन सरकार? हाँ माशाअल्लाह, ताजु शरिया दे, ताजु शरिया। तो ये तो अपने पीर साहब हक है। लेकिन और कोई आदमी जामे शराइत पीर से मुरीद है तो उसे अपने हक में दूसरे से बेहतर समझे, अपने हक में, दूसरे के हक में नहीं कि मेरा पीर तो ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अपने हक में बेहतर समझे। तीसरा हक, अगर कोई नेमत मिले किसी के जरिए से भी मिले तो ये तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला ने मेरे पीर का सदका अता फरमाया है, मेरे पीर का सदका अता फरमाया है। नंबर 4, माल, औलाद, जान सब उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है, सुभान अल्लाह। जान, माल, औलाद सब कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये तो बड़ा जबरदस्त है हक। अगर इसको किसी ने अदा किया है तब यहीं पे आ जाइए। मैं आगाज कर रहा हूं अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से। जान माल कैसे कुर्बान? आपके पीर और मुर्शिद हुजूर निजामुद्दीन अलैहि रहमतुल रिजवान की बारगाह में एक साइल आया, मांगने वाला। और मांगने वाले आज के मांगने वालों की तरह नहीं कि पेशा बना ले, वो मांगने वाले भी अजब होते हैं। तो मांगने वाला आया और हुजूर निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुल रिजवान ने रब की बारगाह में वादा किया, मौला अब कोई भी आएगा उसको अपने दरबार से, अपनी बारगाह से मायूस नहीं लौटाना है, मायूस नहीं लौटाना है, देना है। आ गया, आने के बाद कहता है हुजूर कुछ अता कर दें। हुजूर निजामुद्दीन अलैहि रहमतुल रिजवान की बारगाह में जाहिरन तो कुछ ना था, बातिनन तो बहुत कुछ था। जाहिरन कुछ ना था, खाली आपकी नालैन शरीफैन रखी हुई थी, जूती शरीफ रखी हुई थी। चुनाचे उन्होंने उठाया और उठाने के बाद उसको साइल को दे दिया। अब साइल भी खुश हो गए, यार ऐसे अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह से जूती मिली है, सुभान अल्लाह। हैं, नालैने पाक मिल गई, खुशी खुशी चलने लगा। वो साइल मांगने वाला जाता रहा, रास्ते में मुलाकात हो गई हुजूर निजामुद्दीन अलैहि रहमतुल रिजवान के मुरीदे बरहक, जिनको सारी दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, सुभान अल्लाह। नमी दानम, सुभान अल्लाह। उनकी शानियां लगा, कभी मौजू लेंगे इंशाअल्लाह तो मालूम होगा कि वो कैसे हैं कि जब भी आका अलैहिस्सलाम, जब भी जियारत का मौका हासिल होता है तो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। जियारत का मौका लेना है, फौरन मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है, पीर की भी जियारत कर रहे हैं और आका अलैहिस्सलाम की भी जियारत कर रहे हैं।
یہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو حضرت امیر خسرو نے دیکھا نالین کو دیکھتے پہچان گئے پیر صاحب کی نالین پاک پیر صاحب کی ہیں. اس فقیر اور سائل سے کہا کہ کہاں سے لیا آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے تحفتاً مجھے عطا فرما دیا. کہا میرے گھر چلو. آئے گھر اور آنے کے بعد گھر کے اندر تمام سامان کو اس کے سامنے رکھ دیا گھر کو ایک دم، اور کہا کہ جتنا سامان ہے یہ گھر ہے، تم جو چاہو لے لو، لیکن یہ نالین مجھے عطا کر دو، یہ نالین مجھے عطا کر دو. اب فقیر تو فقیر ہوتا ہے، سائل تو سائل ہوتا ہے، اب کہاں رکنے والا. خوب سامان اس نے لیا، لینے کے بعد نالین کو دے دیا. اب اندازہ لگائیے کیسے مرید ہیں کہ اپنے پیر کے نالین پاک کو حاصل کرنے کے واسطے گھر کی ساری دولت سائل کو دے دیا، لیکن پیر مرشد کی جو ہے نالین پاک کو اپنے پاس سے جدا نہیں کیا. یہ ہے مرید. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب سوچو جب نالین کے چاہنے والے اتنے ہیں، یہ حضرت نظام الدین کے مرید ہیں، تو آقا علیہ السلام کے مریدوں کا عالم کیا ہوگا یار. اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف بے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہے نا. تو آقا علیہ السلام کی شان. اور ایسے ہی اب آؤ ماضی قریب میں ابھی 6-7 مہینہ پہلے جس پر میرے پیر و مرشد کو لے جایا گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جس گاڑی پہ لے جایا گیا، ایک مرید نے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کر دیا اور 20 لاکھ میں اس گاڑی کو خرید لیا. سبحان اللہ. کیونکہ معلوم ہے پیر کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو اپنے مال، اولاد، جان سب کو اپنے پیر پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے. 5ویں شرط اس کے سامنے بات نہ کریں. یہ اپنے یہاں میں نے دیکھا ہے، اپنے یہاں خاص طور سے اتنی بے تکلفی ہو جاتی ہے پیر صاحب سے، اتنی بے تکلفی. مرید صاحب تو پوچھو مت، اب ایک دم بنداز ہنس ہنس کے مذاق بھی کریں گے. یہ بھی چالو ہو جاتا ہے. پیر صاحب آلات فرما رہے ہیں، اور آلات کوئی معمولی نہیں، اپنے زمانے کا مجدد، اور جو زمانے کا مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا امام ہوا کرتا ہے. اپنے زمانے کے ولیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ پیر کے سامنے بات نہ کرے. ہنسنا تو بڑی دور کی بات، ہنسنا تو بڑی دور کی بات، ایک دم خاموشی سے ادب سے بیٹھا رہے، ایک دم ادب سے بیٹھا رہے. اسی لیے تو سوچے اعلیٰ علی رحمت رضوان نے لکھا، لیکن دلائل شعب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو ایسے بیٹھے رہتے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اتنی خاموشی سے بیٹھے رہتے صحابہ کرام، اتنا ادب کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ. یہیں پہ ایک بات آئی، شاید میں نے اس سے پہلے سنائی بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک. ایک صحابی ہیں جن کا نام ثابت بن قیس بن شماس ہے. ثابت ابن قیس ابن شماس، ان کی آواز بہت بلند تھی، بہت زور زور سے باتیں کرتے تھے، بہت زور زور سے باتیں کرتے. جب آیت کریمہ نازل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند مت کرنا، یہ محبوب کی بارگاہ ہے. یہاں تو سانس لینا بھی سوچ کر کے سانس لینا پڑتا ہے، محبوب کی بارگاہ ہے. بہت زور زور سے بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بات کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تم جہنمی ہو جاؤ. تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آنا بند کر دیے، بس گھر میں رہنے لگے، روتے رہے روتے رہے. اب کئی دنوں تک نہ آئے. پیر بھی ایسا پیر وہ جسے دیکھو خدا یاد ہے، جسے دیکھو خدا یاد آئے. یہاں تو نائب خدا خلیفہ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے قبیلہ انصار کے سردار سعد بن عبادہ کو بلایا جواب دیکھو کیا معاملہ. ساتھ گیا، جانے کے بعد پوچھا کیا معاملہ، کیوں نہیں حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کہا معاملہ یہ ہے، رو رہے ہیں، خود زار و قطار رو رہے ہیں. اور عرض کرتے معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا تھا، زور زور سے باتیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے اعمال برباد ہو گئے. ہائے افسوس میں تو جہنمی ہو گیا. جملہ سنیں، ہائے افسوس میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، میرے اعمال برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے. سعد نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار وہ ایسا کہتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو تم جہنمی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ فرما لیا، تم تو جنتی ہو. آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی. یہ صحابہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو بھی گواہ ہے کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا.
اندازہ لگائیے خالی آداب تو سکھا رہے ہیں. تو اسی لیے اعلیٰ علی رحمت رضوان نے فرمایا پیر کی بارگاہ میں رہو تو بات نہ کرو، ارے ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسے آگے فرماتے ہیں اس کے سامنے آنکھ کان دل ہمہ تن اس کی طرف مصروف رکھے، سب کچھ. اسی لیے عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا تھا ارے جیسا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معاملہ دیکھا، میں نے کسی کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کہ یہ اشارہ کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، کھکھڑتے ہیں تو تو زمین پہ نہیں گر لے پاتا، ہاتھ مل لے کر کے اپنے چہرے میں مل لیتے ہیں، ہے نا. تو ہم آتن لگے رہتے. اس کے بعد ساتواں حق، جو پیر صاحب پوچھیں نہایت نرم آواز سے بکمال ادب بتا کر جلدی سے خاموش ہو جائے، بتائیں اور بتا کر جلدی سے خاموش ہو جائے. ایسے ہی اس کے کپڑوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی اولاد، اس کے مکان، اس کے محلے، اس کے شہر کی تعظیم کریں. سوچو شہر کی بھی تعظیم کریں. اسی لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کی تعظیم کر رہے ہیں، اور کبھی جوتا پہن کر مدینے کی گلیوں میں نہ چلے. کبھی میرا مفتی اعظم یہ فرمائے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوروں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. اور ایک دیوانہ جب آلات بارگاہ کا اٹھتا تو کہتا ہے اے بریلی میرا باب جنت ہے تو. یہ اس کی گلی، اس کے گھر، اس کے شہر، ہر چیز کا ادب کرے، اس سے محبت کرے، ہر چیز کو چاہے. اور اس کے بعد نواں حق، جو حکم دے یہ نہ کہے کیوں ایسا کیوں کرنا، کیوں نہ کہے، نہ دیر کرے فوراً کر ڈالے. تمام کاموں میں پیر کے کام کو فوقیت دے، تمام کاموں میں پیر کے کام کو فوقیت دے. اس کے عدم حاضری میں اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں بیٹھے پیر صاحب تو وہاں نہ بیٹھے. ایسا نہیں کہ سوچے لاؤ بیٹھو یہاں پہ. یہ منبر پہ بیٹھنے کا جب معاملہ آیا، سرکار کہاں پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، صحابہ کرام اس میں بھی خلفاء کا معاملہ رہا. کوئی نیچے بیٹھتا، کوئی اوپر بیٹھتا، کوئی ایک دم اوپر بیٹھتا. اس طریقے سے 3 خلفاء کا معاملہ رہا. آقا علیہ السلام اوپر بیٹھ کر خطبہ دیتے، ابو بکر نے کہا کہ اوپر سرکار بیٹھتے تھے، میں کیسے وہاں بیٹھوں گا، میں تو اس سے نیچے والے ممبر پر بیٹھوں گا. اور جب ابو بکر صدیق پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا ارے میں کیسے اوپر والوں پہ بیٹھوں، پہلے پہ تو سرکار بیٹھتے تھے، دوسرے پہ ابو بکر بیٹھتے تھے، اب عمر ان کا خادم اور غلام ہے، ان کی برابری نہیں کر سکتا، اب بیٹھے گا تو نیچے ہی بیٹھے گا. یہ ادب، یہ ادب. جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو بڑے معاملہ، کہاں بیٹھنا کہاں بیٹھنا. تب 3، اب بیٹھنا کہاں، بیٹھنا کہاں، اوپر نیچے نیچے. تو کہا اب کہاں بیٹھنا، تو اب یہاں سرکار کی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا سرکار اونچے بیٹھے ہیں اوپر، تو اب عثمان سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اوپر بیٹھ کر انہوں نے خطبہ دیا آقا علیہ السلام کی سنت کو بیدار کرنے کے لیے. بہرحال اور نمبر 11، اس کے بیٹھنے کی جگہ آدمی حضور میں، آدمی موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے. نمبر 12، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی سے نکاح نہ کرے. اور اگر وہ زندہ ہے تو روز آنا، اگر موقع ملے تو ان کی بارگاہ میں حاضر دے، ان کی بارگاہ میں جائیں، اگر وہ زندہ ہیں موجود ہیں جائیں ان کے پاس. اور اگر انتقال ہو گیا تو ان کے لیے روزانہ بکثرت فاتحہ اور درود کا اہتمام کریں. سنیوں نے تو اسی لیے ہر نماز کے بعد الفاتحہ کا سسٹم ہی رکھ دیا ہے. کیوں رکھا؟ مقصد خالی کیا ہے معلوم؟ مقصد یہ کہ الفاتحہ ہم کہیں تو قل واللہ پڑھ لیا جائے، الحمد شریف پڑھ لیا جائے، اور تمام مشائخین نے نظام کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کر لیا جائے. سب کی بارگاہ میں اصالہ ثواب، خالی یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی کہے میں نہیں کروں گا، مت کر بابا. ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اسی مقصد سے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے. اور کوئی کھڑا ہو کہے دعائے ثانی ثابت نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ تو بھاگتے اس کو راستہ ملے گا. کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے آقا علیہ السلام جو بھی نماز پڑھتے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے. ارے ہر نماز کے بعد، اب وہ چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، آقا علیہ السلام نے تو ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام فرمایا. جی اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں. 15، اس کے دوست کو دوست جانے، اس کے دشمن کو دشمن جانے. اسی لیے تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دیں. تو پیر کے دوست کو دوست سمجھا جائے، پیر کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے. اب دیکھیں پیر کے دشمن کو اور پیرانے پیر کے دشمن، سبحان اللہ.
اور آگے چلے جائیں ملجا ماوا جو ہے ساری کائنات کا مرکز و محور، تاجدار حرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا گستاخ ہوگا تو اس کا معاملہ تو ایسے ہی ہے کہ بریلی کے تاجدار نے یہی کہا، مفلسو ان کی گلی میں پڑا ہو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر جا پڑو۔ یہی معاملہ ہے، ٹھوکرے کھا رہے ایک دم، ہے نا؟ اور ہم دیوانوں کو باغ خلد اکرام کے واسطے بریلی کے تاجدار نے مدینہ پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ جی بہرحال اس کے دوست کو دوست جانے، اس کے دشمن کو دشمن جانے۔ کچھ لوگ اپنے پیر صاحب سے بولیں گے کرامت دیکھنا ہے پیر صاحب، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، پیر صاحب جب تک کرامت نہ دکھائیں پیر نہیں مانتے اس کو، یہ دماغ میں بیٹھی ہوئی بات ہے۔ ایسا نہیں، حالات کیا فرماتے معلوم؟ فرماتے ہیں اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کریں، یہ خواہش نہ کریں کہ پیر و مرشد آپ کرامت دکھا دیجئے، دکھا دے تو یہ ان کی کرامت ہے، دکھا دے تو یہ ان کی کرامت ہے، اور بغیر اجازت اپنے پیر سے الگ نہ جائے، اور بے وضو بھی پیر کی بارگاہ میں نہ حاضر جائے۔ بے وضو، سوچو پیر کی بارگاہ میں بے وضو نہیں جانا ہے تو چاہے وہ پیر ابھی اپنی حیات ظاہریہ کے ساتھ ہو چاہے پردہ فرمانے کے بعد ہو، بے وضو نہیں جانا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آقا علیہ السلام نے ساتھ میں لے لیا، لیکن اچانک نکل کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو ہریرہ نہیں دکھے، تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہا سرکار مجھے وضو کی ضرورت تھی اور میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ بے وضو میں آپ کے ساتھ چلوں، اللہ اللہ، بے وضو میں آپ کے ساتھ چلوں اس لیے میں وضو کرنے گیا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ پیر صاحب کے حقوق۔ اب مرید کے حقوق مختصراً خالی میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ وقت کافی تیزی سے بھاگ رہا ہے، جلدی پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا مرید ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پیر ہوتا ہے، تو ان حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اب پیر پر کیا حقوق ہے مرید کے، جو مرید ہو جاتا ہے مرید کے حق کیا ہے پیر کے اوپر بنتے ہیں، پیر صاحب کا ایسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اعلیٰ علی رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ مترجم 24واں حصہ صفحہ 73 کے اندر لکھا، فرماتے ہیں اپنے مرید کو اپنی اولاد کی طرح جانے، اپنے مرید کو اپنی اولاد کی طرح جانے۔ نمبر 2، جو بری بات اپنے مرید کے اندر دیکھے اس سے روک دے۔ نمبر 3، نیکیوں کی ترغیب دے۔ نمبر 4، حاضر و غائب اس کی ہمیشہ خیر خواہی کرے۔ نمبر 5، اپنی دعا میں اسے شریک کر لے، اپنی دعا میں شریک کر لے۔ نمبر 6، اس کی طرف جب بھی دیکھے اور معلوم پڑے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو ڈانٹے نہیں بلکہ میٹھے انداز میں عفو درگزر سے کام لے لے، معاف کر دے۔ نمبر 7، اس کو ہدایت دینے کے لیے اس کے غلط کام پر غصہ کرے، غلط ہے یہ، ہدایت دینے کے لیے غصہ کرے۔ دل میں خوب محبت کا سمندر موجزن ہو، دل سے خوب محبت کرے، لیکن ظاہراً پھٹکارنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے ڈانٹے۔ اور نمبر 8، یہ بہت زبردست ہے، اس کے مال سے کچھ طلب نہ رہے، اس کے مال سے کچھ۔ کتنی زبردست بات ہے، سوچو اعلیٰ حضرت جو یہ ذہن دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ ادھر ادھر کے معاملات تھے، گھر کی کمائی نہیں تھی، یہ ہے وغیرہ ذالک، اس سے میرا پورا بیان ہو چکا ہے۔ دیکھ لینا اعلیٰ کے بارے میں بولے پیر صاحب ہمیشہ مریدوں کے جیب پہ نظر تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ اعلیٰ کا معاملہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو خود زمیندار کے گھرانے میں پیدا فرمایا، خوب آپ کے گھر جن کے وہ جو ہے کرائے آتے تھے، اس کے دم پر آپ نے تو دین کا کام کیا، دین کا کام کیا، خود زمینیں اتنی زیادہ۔ تاریخ ہندوستان کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کیسے آئے افغان سے اور کس انداز میں آپ کے آبا و اجداد بریلی میں رہے۔ بہرحال نمبر 9، اپنی حتی المقدور اس کی ہر مشکل میں مددگار رہے۔ جب بھی مرید پریشان ہو جائے پیر صاحب اس کی مدد کرتے رہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر و مرشد سے بے انتہا محبت کا جذبہ عطا فرمائے اور اپنے والدین کی بھی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ پیر صاحب ہے تو والد کو بھول جاؤ، والدہ کو بھول جاؤ، کیونکہ والد اور والدہ کی بھی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ارے یہ والد اور والدہ ہیں جن کی خوشی میں تمہارا پروردگار خوش ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب کے سما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔